فصل دوم مسلم معاشرہ میں ظہور بدعت اور اس کے اسباب۔ بدعت کس دور میں ایجاد ہوئی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علوم و عبادات سے متعلق عام بدعتیں امت کے اندر خلفائے راشدین کے آخری دور ہی سے ظاہر ہونے لگی تھی، اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مَن یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تم میں سے جو زندہ رہے گا اسے بہت سے اختلافات نظر آئیں گے، لہٰذا ایسے وقت میں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت و طریقہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ امت میں پہل قدریہ، مرجیہ، شیعہ اور خوارج کی بدعتیں ظاہر ہوئی۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد امت میں تفرقہ پیدا ہوا تو حروریہ کی بدعت ظاہر ہوئی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آخری عہد میں قدریہ کی بدعت ظاہر ہوئی۔ پھر حضرت ابن عمر، ابن عباس اور ابن جابر رضی اللہ عنہم وغیرہ کی آخری عہد میں مرجیہ کا ظہور ہوا، اور جہاں تک جہمیہ کا تعلق ہے تو وہ تابعین کے آخری عہد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ظاہر ہوا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے لوگوں کو خبردار کیا تھا، اور جہم کا ظہور خراسان میں خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے عہد میں ہوا۔ یہ بدعتیں دوسری صدی ہجری میں ظاہر ہو گئی تھی، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس طرح کی بدعتوں کی مخالفت کی تھی۔ پھر بعد میں معتزلہ کی بدعت سامنے آئی، اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد کا دور شروع ہو گیا۔ پھر لوگوں میں اختلاف آرا اور بدعات و خواہشات کی طرف میلان اور جھکاؤ کا ظہور ہوا۔ پھر تصوف کی بدعت، قبروں کو پختہ بنانے کی بدعت سامنے آئی۔ اسی طرح جوں زمانہ گزرتا گیا نئی بدعتیں سامنے آتی گئی اور اس کی شاخیں پھیلتی رہی۔ بدعت نے کس جگہ جنم لیا؟ بدعت کے ظہور کے معاملے میں مختلف ممالک و شہر مختلف حالات سے گزرے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ بڑے شہر جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سکونت اختیار کی اور جہاں سے علم و ایمان کے چشمے پھوٹے 5 ہیں: حرمین شریفین، عراقین، کوفہ و بصرہ اور شام۔ انہی 5 شہروں میں قرآن و حدیث، فقہ و عبادت اور ان کے علاوہ اسلام کے دیگر امور کی نشر و اشاعت ہوئی، اور مدینہ منورہ چھوڑ کر انہی شہروں سے اصولی بدعتیں بھی نکلی ہیں۔ کوفہ سے تشیع و ارجاء کی بدعت نکلی اور وہاں سے دوسرے شہروں میں پھیلی۔ شہر بصرہ سے قدریہ، اعتزال اور فاسد طریقہ عبادت کی بدعتیں ظاہر ہوئی اور وہاں سے دوسرے شہروں میں پھیلی۔ شام سے ناسیہ و قدریہ کی بدعتیں پھیلی۔ جہمیہ کی بدعت خراسان سے نکلی، جو سب سے بری بدعت ہے۔ بدعت کا ظہور عموماً ان شہروں میں زیادہ ہوا جو مدینہ منورہ سے زیادہ دور تھے، خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ جب حروریہ فرقہ وجود میں آیا تو بدعت کا بازار بہت گرم ہوا، اور جہاں تک مدینہ منورہ کی بات ہے تو یہ شہر ہمیشہ بدعت و خرافات سے پاک رہا۔ اگر کسی نے بدعت پھیلانے کی کوشش کی بھی تو وہ مغلوب و مقہور ہوا، برخلاف دوسرے شہروں کے جہاں بدعتیوں اور خرافاتیوں کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ کوفہ میں تشیع و ارجاء پھیلا، بصرہ میں اعتزال و تنسک خوب چمکا، شام میں ناصبہ کا دورہ رہا۔ سچ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی کا اثر ہے کہ مدینہ منورہ ہمیشہ امام مالک کے عہد تک، جو دوسری صدی کے عالم تھے، علم و ایمان کا گہوارہ رہا۔ ابتدائی 3 صدیوں میں جو اسلام کی افضل ترین دور ہے، مدینہ منورہ میں کوئی ظاہری بدعت نمودار نہیں ہوئی، اور یہ
اصول دین سے متعلق ہی کوئی بدعت سامنے آئی جیسے دوسرے شہروں میں ہوا۔ ظہور بدعت کے اسباب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے سے آدمی بدعات و خرافات اور ہر گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ بھی ہے میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تو تم اس پر چلنا اور دیگر راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اس بات کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں کر دی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کنّا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخط خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، پھر اس کے دائیں طرف دو خط کھینچے اور بائیں طرف پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھا اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تو تم اس پر چلنا اور دیگر راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لہذا جو بھی کتاب و سنت کی مضبوط رسی کو چھوڑے گا اسے گمراہ کن راستے اور مختلف بدعات و خرافات اپنی طرف کھینچے گی۔ بدعت کے ظہور کے اسباب و عوامل۔ دین کے احکام سے ناواقفیت، خواہشات نفس کی پیروی، اشخاص و آراء کا تعصب، کافروں کی نقل اور تقلید۔ اب ذرا ان چیزوں کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ احکام دین سے ناواقفیت۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ رسالت کے آثار سے دور ہوتے جاتے ہیں، علم مٹتا جاتا ہے اور جہالت پھیلتی جاتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو زندہ رہے گا اسے بہت سے اختلافات نظر آئیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا من العباد ولکن یقبض العلم فقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسألوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم کو بندوں سے چھین کر نہیں اٹھاتا بلکہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے، لہذا جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں، لہذا وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدعت کا قلمہ صرف علماء ہی کر سکتے ہیں، لہذا جب علم و علماء کا فقدان ہوگا تو بدعت کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جائے گا اور بدعتیوں کا خوب دور دورہ ہوگا۔ خواہشات نفس کی پیروی۔ جو شخص بھی کتاب و سنت کی پیروی سے گریز کرے گا وہ ضرور اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 50۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله۔
भला तुमने इस शख्स को देखा था जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी इसको गुमराह कर दिया और इसके कानों और दिल पर मुहर लगा दी और इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा इसको कौन राह रास्ते पर ला सकता है। सूरह जासिया आयत नंबर 23। अशखास व आरा का तासुब मारिफत हक और इंसान के दरमियान हायल हो जाता है। इरशाद बारी ताला है, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है इसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो इस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। सूरह बकरा आयत नंबर 170। आजकल तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के मुत्तबईन और कब्र परस्तों का यही हाल है। ये अपने तासुब में अंधे हो जाते हैं। जब इन्हें किताब व सुन्नत की तरफ दावत दी जाती है और किताब व सुन्नत के खिलाफ अमाल से रोका जाता है, तो ये अपने मशाइख का हवाला देते और अपने आबा व अजदाद के तरीक़े से दलील पेश करते हैं। कुफर की तकलीद। गैर कौमों की तकलीद मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बिदआत व खुराफात के घड़े में डालती है। जैसे कि अबू वाक़िद अल-लैसी की रिवायत करदा हदीस में आया है, हज़रत अल-लैसी का बयान है, एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन की तरफ निकले। हम नए नए इस्लाम लाए थे। इस वक्त मुशरिकों का एक दरख्त था जिसकी वो परस्तिश करते थे और अपने हथियार इस पर लटकाए रखते थे। उसे ज़ात अनवात वाला पेड़ भी कहा जाता था। हम इस दरख्त के पास से गुजरे तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी एक ऐसा ज़ात अनवात बना दीजिए जैसा कि मुशरिकों का है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, इन्नहा सुननु कुल्तुम वल्लज़ी नफ्सी यदिही कमा क़ालत बनु इसराईल लिमूसा। अल्लाह अकबर, यही सुनन है, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमने हमसे वही बात कह दी जो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी। इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून। जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। मूसा ने कहा कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 138। लतत्तबिउन्ना सुनन मन क़बलकुम, तुम ज़रूर अपने से पहले लोगों के तरीक़ों पर चलोगे। इस हदीस में साफ तौर पर बयान कर दिया गया है कि कुफार के तकलीद ही ने बनी इसराइल को इस गंदे सवाल पर उभारा था कि इनके लिए भी एक सनम का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो इसकी इबादत करे। इसी चीज़ ने बाज़ सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करने पर मजबूर किया कि इनके लिए एक दरख्त मुंतखब कर दिया जाए जिससे वो तबरुक हासिल करे। आज भी मुसलमानों का यही हाल है। आज मुसलमानों की अक्सरियत काफिरों की तकलीद में लगी हुई है और मुशरिकाना अमाल और बिदअत व खुराफात में पड़ी हुई है। बड़ी धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है, मखसूस अमाल के लिए दिन और हफ्ते मनाए जाते हैं, मुख्तलिफ दीनी मुनासिबतों और यादगार के मौक़ों पर जलसे जुलूस मुनक़्क़द किए जाते हैं, मुजस्समे और यादगार अलामतें नस्ब की जाती है, मजलिस माता मुनक़्क़द की जाती है। फिर जनाज़ों की बिदअत इस पर मुतज़ाद है। कब्रों को पुख्ता बनाना और कब्रों पर इमारतें तामीर करना रिवाज पा गया है।